اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کے آل پاک پر۔ پروگرام معرفت منتظر میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہماری گفتگو کا سلسلہ دعا جو ظہور کے لیے کی جاتی ہے، اس کے عنوان سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے۔ اور میں عرض کروں کہ زمانہ غیبت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جہاں مومنین کے ذمہ داریوں کے حوالے سے جو ہمارے پاس روایات موجود ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ خود دعا کے لیے ہے کہ حضرت کے ظہور کے لیے زمانہ غیبت میں دعا کی جائے۔ یہاں پر ایک بحث ضرور کی جاتی ہے کہ ایک دعا کرنا ہے اور ایک جو ہے کسی کو دعوت کرنا ہے، لیکن یہاں پر جو روایات میں جس کا تذکرہ ہے وہ یقیناً دعا کے لیے ہے کہ ہمارا فریضہ دعا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز عنوان سے گفتگو کریں گے، اور مختلف روایات خود توقیات میں بھی اس مطلب کی طرف اشارہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ روایات بھی ہے کہ جہاں یہ ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ظہور کے لیے دعا کرو، چونکہ جو دعا ہے وہی اسی سے ہی آپ لوگوں کو نجات، جو ظہور ہے اسی سے انسان نجات تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جتنی بھی دنیا میں مشکلات ہے، اس مشکلات کا واحد حل خود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہے، اور حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو اس وقت مؤمنین کے اور بلکہ تمام انسانیت کی جو مشکلات ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور آج جو نہایت ہی معزز شخصیت ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ لکھنؤ سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے اور انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو مختلف، جیسے میں نے عرض کیا کہ مختلف اخبار سے اور مختلف توسط سے جو روایات ہمارے لیے ہم تک پہنچے ہیں، اسی عنوان سے کہ ظہور کے لیے دعا کرو، اور خود سنت معصومین علیہم السلام بھی یہ چیز جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ واضح ہے کہ خود معصومین علیہم السلام بھی حضرت کے ظہور کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی انتظار کا جو ایک سلسلہ ہے وہ خود اگر ہم قبل رسول اللہ نبی کہیں تو رسول اللہ کے زمانے سے یہ آثار خود روایات کی شکل میں موجود ہے کہ باقاعدہ حضرت کے ظہور کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور خود حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ میں اور اس کے بعد جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے ادوار تھے، اور حتیٰ یہاں تک یہ بات جو ہے وہ مشہور تھی اس زمانے میں کہ بعض جو اصحاب تھے وہ خود پہنچ جاتے تھے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں، اور حتیٰ ان سے سوال کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے ہاں جو روایات ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے، اور تمام مظالم کو، جو فسق اور فجور ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور عدل و انصاف جو ہے ان کو رائج فرمائیں گے۔ تو کیا وہ آپ ہے؟ تو حتیٰ معصومین جواب دیا کرتے تھے کہ وہ ہم نہیں ہیں، بلکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو آخری زمانے میں ظہور فرمائیں گے، اور پھر اس میں جو ہے باقاعدہ ایک بارنامے کے تحت جو ہے وہ سب چیزیں اور ان کی جو ہے پیشگوئیاں کی گئی تھی۔ معزز مہمان کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ اللہ واضح ہے، سامنے ہے؟ جی قبلہ بالکل کلیئر ہے، بالکل کلیئر ہے، اور آپ کی زیارت کر رہے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے تو بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نہایت ہی آپ کے تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں قبلہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، گفتگو کا ابتدائی میں نے اپنی لا علمی میں کچھ جملے جو ہے وہ عرض کر دیے ہیں، دعا کے جو ظہور کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو اس عنوان سے قبلہ آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ کیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما على الامام المنتظر الحجة الثانی عشر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام عصر، امام زمانہ، امام مہدی منتظر جن کا ایک لقب ہے، امام قائم آل محمد علیہ السلام، آپ کے ظہور پرنور کی دعا اور آپ کے ظہور پرنور کا انتظار، یہ مسلمات شیعہ میں سے تو ہے ہی، بلکہ اگر فریقین کی کتب میں اس باب میں احادیث پر نظر ڈالی جائے تو یہ مسلمات دین اسلام میں سے ہے، یعنی امام کا وجود، امام کی غیبت اور امام کا ظہور۔ جی غالباً کچھ فنی مشکلات ہے کہ جس کی وجہ سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ دوبارہ جو ہے وہ جناب کے ساتھ رابطے کو قائم کریں تاکہ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جو نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ خود انتظار جو حضرت کا ہے یہ مسلمات مذہب امامیہ میں تو ہے ہی، بلکہ روایات میں حتیٰ اسلام کے ضروریات میں ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ امام کا وجود، امام کا ظہور، امام کی غیبت اور امام کا ظاہر ہونا، خروج کرنا، یعنی باہر آنا پردہ غیب سے باذن پروردگار، یہ مسلمات اسلام میں سے ہے۔ اس میں بہت سی آیات قرآنی بھی اس کی شواہد ہیں اور احادیث سے متواترہ فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں، حتیٰ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ہماری امت کے بہترین اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ انتظار فرج، یعنی فرج آل محمد، یعنی گشائش کا زمانہ، آل محمد کی خوشی کا زمانہ، ان کی حکومت کا زمانہ، تو ظاہر ہے کہ وہ ظہور امام کا ہے۔ اب ظہور امام کے سلسلے میں دعائیں وارد ہوئی ہیں، خاص طور سے اسی لیے صلوات کے ساتھ بہت بڑے بڑے علماء اور عرفاء نے یہ کہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کہا کرو، سبحان یعنی تعجیل فرمائے پروردگارہ محمد و آل محمد کی گشائش، ان کے فرج، ان کی خوشی کا زمانہ، ان کی حکومت کا زمانہ، جو ظلم اور زیادتیاں وہ برداشت کر چکے دین خدا کی ترویج و تبلیغ میں، اور یہاں تک کہ یہ وقت آیا تو اب وہ بہت سے وعدے قرآن کے اندر ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ فرج آل محمد کی دعا کیا کرو، کیونکہ یہ انتظار کرو اور فرج کی دعا کرو۔ بے شک ایک دعا اور ہے جو معصومین علیہ السلام سے مروی ہے، صحیح، کہ آخر الزمان، یعنی غیبت کا جو زمانہ ہوگا، ہمارے مہدی کا، ہمارے قائم کی غیبت کا زمانہ، وہ دور فتن ہوگا، فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا، انتظار کا دور ہوگا، وہ مومنین کے ایمان کے امتحان کا دور ہوگا، یعنی بہت سے لوگ جو ہیں وہ شکوک و شبہات میں مومنین پڑ جائیں گے کہ آخر کب امام آئیں گے، اور ہیں بھی کہ نہیں ہیں، اور آئیں گے بھی نہیں آئیں گے۔ تو اس کے لیے بھی دعا ہماری کتابوں میں موجود ہے ائمہ سے کہ اس طرح سے دعا کیا کرو غیبت میں، امام کی غیبت کبریٰ میں، کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پلٹا دینے والے، اللہ میرے قلب کو، میرے دل کو ثابت قدم رکھ اپنے دین کے اوپر، یعنی یہ کہ دین پر ثابت قدم رہنے میں بہت خطرہ ہوگا، بہت آزمائش ہوگی، بہت امتحان ہوگا، شکوک ہوں گے، شبہات ہوں گے۔ بہرحال اب آتا ہوں اس مقصد کی طرف کہ یہ دعائیں جو ہیں
معلوم ہے، پڑھتے ہیں لوگ، کتابوں میں موجود ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہے کہ ہم دعا کریں؟ جی اس میں یہ ذہن میں بات آتی ہے، یہ شک پیدا ہوتی ہے جی کہ اگر امام موجود ہیں اور ظہور فرمائیں گے جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے جی اور ائمہ نے خبر دی ہے، تو ہماری دعا سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح صحیح. یعنی ہمیں کیا فائدہ ہے، اور کیا ظہور میں یہ دعائیں ممد و معاون ہے؟ جی یعنی کیا تعجیل کر دیں گی ظہور میں؟ یعنی اللہ کو جب بھیجنا ہے امام کو، وہ اپنے نمائندے کو، کہ جس کے لیے وعدہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، بے شک. تو یہ تو خداوند عالم کا اپنا منصوبہ ہے، اس کا جی اپنا پلان ہے، اس کی مشیت ہے. بے شک. اسے جب بھیجنا ہوگا بھیج دے گا امام کو. جی تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح. کیا ہماری دعا جو ہے وہ قضاء و قدر الہی میں دخل انداز ہے؟ اللہ اکبر. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں اس کے جواب کے لیے بہت آسان سے لہجے میں کہوں گا کہ جی فقط یہی دعا کیوں ہے؟ بھی ساری دعاؤں پر یہی سوال ہو سکتا ہے جی کہ اللہ کو جو کرنا ہے وہ کرے گا. بے شک بے شک. تو ہماری دعا سے کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہم اپنی رزق، اپنے عمر، اپنی اولاد، اپنے حالات کی گشائش، اپنی پریشانیوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بلند مستوی کے اوپر اور بڑے براڈ کینوس کے اوپر یہ باتیں عالم اسلام میں صدیوں سے چل رہی ہیں. اور ایک نظریہ حتیٰ کہ یہ ہے، وہ جبریہ فرقے کا بھی ہے، وہابیوں کا بھی ہے، کہ دعا کرنا تو اللہ کے قضاء و قدر میں اور اس کی مشیت میں دخل اندازی ہے، وہ جب چاہے گا کرے گا. ہماری دعا سے کیا فائدہ؟ یعنی ایک حساب سے اساءت ادب ہے دعا کرنا، سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، اللہ کی پروگرام میں دخل اندازی کرنا ہے. تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر دعا، یعنی دعائے فرج ہو، امام کے ظہور کی دعا ہو، یا اور عمومی طور پر ساری دعائیں ہوں. مثلا خود یہ صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دعا نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے اللہ محمد آل محمد پر رحمت نازل کر. یعنی ہم کیا دعا نہ کریں تو اللہ محمد آل محمد پر رحمت نہیں نازل کرے گا؟ بے شک بے شک. پھر ہم سے کہا بھی گیا ہے کہ دعا کرو. تو اب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی قضاء اور قدر، اس کی مشیت، اس کے منصوبے میں دعا کرنا بندے کا دخل اندازی ہوتا تو اللہ خود ہم سے دعا کا مطالبہ نہ کرتا. ادعونی استجب لکم. سبحان اللہ. بے شک. ہم سے دعا کرو، ہم تمہاری دعا کو سنیں گے اور پورا کریں گے، جواب دیں گے. جی. پھر آگے دعا نہ کرنے والے کو مستکبر اللہ کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ. وہ لوگ کہ جو ہماری عبادت سے استکبار، بڑپن دکھاتے ہیں، ایگو کرتے ہیں کہ دعا نہیں کریں گے، وہ عنقریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ذلیل ہو کر. تو اس کا مطلب ادعونی پہلے فقرے میں آیت میں کہا اللہ نے دعا کرو، دوسرے میں کہا جو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. یعنی دعا کو اللہ نے عبادت کہا ہے اپنی. تو جو چیز عبادت ہو وہ منع کہاں سے ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کی مشیت میں اور اس کے قضاء و قدر میں دخل کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب، اس کا جواب سیدھا سے یہ ہے کہ دعا حقیقت میں اللہ کے مقابل، یعنی اللہ کی بندگی میں ایک بندے کا جو لجاجت اور التماس کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ اور عبدیت کی شان کے ساتھ ایک موقف ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ ہم تیرے ہر وقت محتاج ہیں. چنانچہ انسان تذلل کے ساتھ، تضرع اور گریہ و زاری کے ساتھ، انکسار اور خاکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عبد محتاج اور اس کے غنی مطلق اور قادر مطلق ہونے کا یہ اعلان کرتا ہے اپنے عقیدے کا کہ ہم ہر وقت تیرے محتاج ہیں اور تجھ سے دعا. اور دوسری بات یہ کہ ہم کو جب معلوم ہی نہیں ہے، مثلا امام کے ظہور کا وقت ہی نہیں معلوم ہے، اگر وقت ہمیں معلوم ہوتا اور اللہ کہتا ہے اتنے ہزار سال کے بعد ظہور ہوگا، تب کہا جاتا ہے کہ یہ دعا تو محمل ہے، جبکہ اللہ اور رسول کہہ چکے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں ہونا ہے ظہور. بے شک. تو جب ہم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قضا اور قدر کیا ہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر ہم کو دعا کرنا جو ہے وہ بہرحال
مصلحت ہے اس کے اندر. پھر ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قضاء اور قدر اللہ کے فیصلے اسی لیے دو قسمیں ہیں, ایک قضائے حتمی ہے, ایک قضائے غیر حتمی ہے. صحیح صحیح. تو قضائے حتمی تو نہیں بدلے گی چاہے ہم جتنی دعا کر لیں. بے شک. قضائے غیر حتمی میں بدلنے کا امکان ہے, تدبیر سے تقدیر بدلتی ہے. بے شک. بہت سی روایات اس پر مسئلہ بدا یہاں پر چھڑ جائے گا کہ بہت سے فیصلے اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بتائے کہ یہ ہوگا, اور اس کے بعد کنڈیشنل ہے, وہ شرائط کے ساتھ ہے, اور دوسرا فیصلہ نہیں بتایا ہے. وہی کہتے ہیں کہ بندے پہ بدا واقع ہوا کہ اللہ نے دوسرا فیصلہ نہیں بتایا. اس کے لیے روایات و احادیث و واقعات انبیاء اور مرسلین کی زندگی میں موجود ہیں, خود جناب عیسیٰ کے سلسلے میں موجود ہے. تو یہ بدا کا مسئلہ, تو ہم کو یہ کیونکہ نہیں معلوم ہے کہ قضائے حتمی یہ ہے کہ نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اور یہ جو حتمی اور غیر حتمی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یعنی دعا کا کیا فائدہ ہے کہ امام کے ظہور کی دعا کریں, کیوں کرتے ہیں؟ تو آیت موجود ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. خود اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے, لکھ دیتا ہے. اور ام الکتاب جو اصل آخری فیصلہ ہے, جسے قضاء حتمی کہہ لیں, وہ اللہ کے پاس ہے. اسی لیے روایات و احادیث میں سنی و شیعہ موجود ہے کہ لوح محو اثبات ہے. صحیح. یعنی اس پر جو چاہتا ہے اللہ محو کر دیتا ہے, اور جو چاہتا ہے پھر سے ثبت کر دیتا ہے. تو دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ غیر حتمی بات ہے اور قابل محو ہے, تو ہو سکتا ہے اتنے مومنین جو دعا اللہ سے کرے گڑ گڑا کے, تو خداوند عالم اس پچھلے فیصلے کو محو کر کے اور نئے فیصلے کو ثبت کر دے. چنانچہ اسی ضمن میں خود مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے بھرے مجمع میں خطبے میں بہت سی غیب کی باتیں, بہت سی پیشن گوئیاں, بہت سی آخر الزمان کی باتیں, خود امام مہدی کے سلسلے میں بہت طویل حدیث مولا کائنات کی آپ نے جو فرمایا ہے کہ قائم ہمارا آئے گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا, تو بہت سی غیب کی باتیں ایسی کہ لوگ حیران تھے, ششدر تھے. آپ بیان کرتے 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 پھر آپ نے فرمایا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں تم کو بتاتا تو تمہاری حیرت اور بڑھ جاتی اور تم پریشان ہو جاتے, مگر میں وہ کچھ خاص باتیں ضرور کہہ دیتا اگر ایک آیت قرآن میں نہ ہوتی جو مجھے روکے ہوئے ہے. وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے تلاوت فرمائی کہ اللہ فرما رہا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, یعنی اللہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے. ام الکتاب, اصل کتاب جو ہے کتاب تقدیر, اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے پاس ہے. تو خود مولا کائنات کی جیسی علمی شخصیت جو علم خدا کا, بشیت خدا کا برتن اور علم خدا کا مخزن تھے, آپ نے یہ فرمایا کہ اگر ایک آیت نہ ہوتی, یعنی یہ کہ وہ آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں بہت کچھ اور بھی بیان کرتا, یعنی نہ معلوم کہ اللہ اس کی مصلحت کیا ہے اور وہاں پر کیا وہ محو کر دے اور کیا ثبت کر دے. بہرحال تو دعا کے ضمن میں یہی عرض کرنا تھا کہ امام کے ظہور کی دعا کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ تدبیر سے تقدیر, دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے, بدا ہوتا ہے, بہت صدقے کے سلسلے میں روایات موجود ہیں, موت ٹل جاتی ہے. وہ ساری چیزیں یہیں پہ آ کے جمع ہوتی ہیں کہ ظہور امام کی دعا کا فائدہ ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ اللہ اتنے مومنین, اتنے فریاد رسوں کی, اتنے مستضعفین, اتنے مظلومین آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں, یہ گڑ گڑا کے دعا کریں تو اللہ امام کے ظہور میں تعجیل کر دے, کیونکہ وہ قادر ہے اس کے اوپر کہ بندوں کے لیے اپنے پرانے فیصلے کو بدل دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم خود یہ دعا امام کے ظہور کی انتظار کی طلب کے ساتھ یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نمائندے پر اور اللہ کے فیصلوں پر کتنا بھروسہ ہے, اور ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم ان کے مخلص ہیں, ہم ان کے وفادار ہیں, وہ ہمارے ولی امر ہیں, وہ ہم ان کے اطاعت گزار ہیں, وہ اللہ کی حجت ہیں, اور ہم کو ظلم سے نفرت ہے, ہم کو مظلوموں سے محبت ہے. تو ہم اس فریاد رس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ جو امید مستضعفان جہان ہے, جو ظلم کو ختم کرے گا اور عدل سے دنیا کو بھرے گا. یہ فلسفہ ہے انتظار امام کا اور امام کے ظہور کا کی دعاؤں کا.
قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. آخر میں قبلہ 2 منٹ کا ٹائم ہے، اگر اس میں کوئی پیغام دینا چاہے، کوئی نصیحت فرمانا چاہے ظہور اور دعا کے عنوان سے، بسم اللہ کیجیے. بالکل، میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، انتظار اگر کسی مہمان کا کوئی کرتا ہے تو مہمان کے لیے انتظام کرتا ہے. صحیح اپنے گھر کو آراستہ کرتا ہے. بالکل. مہمان کو جیسی جو چیز پسند ہوتی ہے اس کا اہتمام کرتا ہے. صحیح. مہمان کے لیے اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنی رفتار، اپنی گفتار، اپنے انداز، اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے امپریشن، کہ میرا مہمان کہیں برا نہ مان جائے، بلکہ وہ آئے تو وہ خوش ہو ہمارے گھر کا ماحول دیکھ کر، ہمارے بچوں کا ماحول دیکھ کر. تو ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم کم سے کم امام کی پسند کے اوپر ہمیں توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کیا کیا پسند کرتا ہے اور وہ ہمیں اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. چنانچہ فقط انتظار نہیں بلکہ ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. اور میں عرض کروں کہ فقط زبان سے دعا ہی نہیں ہوتی ہے امام کے ظہور کے لیے. صحیح. اس لیے کہ زبان سے دعا کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دل اور ہمارا کردار اور ہم ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے، فقط ہم رسمی طور پہ جملے دہرا رہے ہیں. نہیں، ہم کو امام کے ظہور کا، تو جو امام کے ظہور کے وقت اور اس کے بعد کا ماحول ہوگا اور جو انصار امام کے صفات لکھے ہوئے ہیں امام کے شیعوں کے، ہم کو چاہیے اپنا کردار ہم ویسا بنائیں کہ ہم کو دیکھنے سے کوئی کہے کہ یہ مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہے، یا امیر المومنین کا شیعہ ہے، اور یہ مہدی کا شیعہ ہے، امام زمانہ کا شیعہ. تو ہم کو کردار سازی کرنا چاہیے اور ہم کو دین خدا پر ثابت قدم رہنا چاہیے. ہزاروں فتنے آتے رہیں مگر ہم کو چاہیے کہ پس پردہ غیبت جو آفتاب امامت چھپا ہوا ہے اس کی شعاعیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اور یہی احادیث میں تشبیہ ہے کہ کیا فائدہ ہے جب وہ پردے میں ہے، تو ان کا جیسے کہ سورج پردے میں ہوتا ہے مگر اس سے فوائد پہنچتے رہتے ہیں. تو فوائد پہنچتے ہیں تو ہم اس فوائد کا اظہار کریں کہ امام ہمارا موجود ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، ہمارا کردار اور ہماری تیاریاں اور ظلم کے خلاف ہم کو بولنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، چاہے ہمارا سگا رشتہ دار ہو، کیونکہ امام آ کے ظلم ہی کو مٹائیں گے. تو اگر ہم ناصر امام بننا چاہتے ہیں تو مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کے خلاف بولیں. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. نہایت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی. ایک دفعہ پھر بھی تہ دل سے قبلہ آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے شرکت فرمائی اور مستفید ہوئے. کربلا معلیٰ میں قبلہ آپ کے لیے نائب الزیار اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں. عبداللہ الحسین، جزاک اللہ. شکریہ. تقبل اللہ منا. شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی مہم نکات پہ قبلہ نے جو اشارہ فرمایا. حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی نے، اور اس عنوان سے انہوں نے جو آخری جو نقطہ پیش فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یقیناً ہمارا کردار جو ہے وہ بھی عظیم ہونا چاہیے. اگر اپنے آپ کو عظیم شخصیات سے ہم منسوب کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ہیں، تو پھر ہمارے کردار جو ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے. اس کا جو ہے وہ آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے. اور باقی جو دعا ہے حضرت کے لیے وہ یقیناً ضروری اور لازمی ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حضرت کے ظہور کے لیے دعا کریں، اور اس عنوان سے کہ خود ہم ایک طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے ہیں مخلوق خدا کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر. اپنے آپ کے اوپر بھی صلہ رحمی ہوتی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو خدا کے خلق ہے اس پر جو ہے ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.